اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی ایک ہی آیا کریں گے، اور وہی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آیا ہے، آیا نمبر 255۔ تو چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، الحی ہمیشہ زندہ، القیوم ہمیشہ رہنے والا، آپ اس کا قائم رکھنے والا بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ لا نہیں، تأخذہ پکڑتی ہے، اینڈ پہ ہو ہے اس کو، سنتن سنتن اونگ کو کہتے ہیں، غنودگی، نیند سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ، ولا اور نہ ہی، نومن نیند، لہو لیے اس کے، ماں جو کچھ، فی میں، السماواتی آسمانوں، و اور ماں جو، فی میں، الارضی زمین، من کون ہے، ذلذی ذا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ، الذی جو، یشفع سفارش کرے، عندہ عندہ پاس، ہو اس کے، الا مگر، باذنہ ساتھ، اذن کے اس کے یا اجازت کے اس کی، کیونکہ ہی ہے نا اینڈ پہ تو ضمیر ہے تو اس کے بھی معنی ساتھ کرنے ہیں۔ یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو کچھ، بینا درمیان، ایدیہم ہاتھوں کے، اینڈ پہ ہم ہے ان کے، و اور ماں جو کچھ، خلفہ ہم خلفہ پیچھے، ہم ان کے، و اور لا نہیں، یحیطون احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا یا کچھ بھی، من سے، علم ہی علم ہی اس کے، الا مگر، بما اس کے جو، شاء وہ چاہے، وسع حاوی ہے، کرسیہ کرسی اینڈ پہ ہو ہے اس کی، السماواتی آسمانوں، و اور الارض زمین پر، و اور لا نہیں، یعودہ یعودو تھکاتی، ہو اس کو، حفظہما حفظ حفاظت، ہما ان دونوں کی، و اور ہوا وہ، العلی بلند مرتبہ، بہت اونچا، برتر، العظیم جلیل القدر۔ تو جو علی ہوتا ہے نا اس کے معنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ہے، برتر، بلند درجہ، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں، بلند مرتبے والا۔ اور اسی سے پھر نام جو ہم رکھتے ہیں نا عالیہ، وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ چلیے اب اس کا ہم دیکھتے ہیں آیت الکرسی کے بارے میں۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت الکرسی، اور بہت ہی افضل آیا ہے یہ قرآن کی۔ کیسے ہمیں پتہ ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت جو ہے وہ یہ آیت ہے، اور اس آیت کے اندر 10 باتیں بتائی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پھر اس میں اللہ کی کچھ صفات کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے اس آیت کے اندر۔ اور یہ آیت الکرسی کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی عظیم آیت کہا۔ دوسری چیز اس میں جو ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ اس کا ہے کہ یہ شیطان سے یعنی کہ ڈیول سے انسان کو بچاتی ہے۔ نمبر 4، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے والا
جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پتہ ہے کہ جو بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں سوائے موت کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نمبر 5 پوائنٹ اس کا جو ہے وہ یہ کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اگلی نماز تک۔ تو اگر آپ اس کو ایک نماز کے بعد پڑھیں تو آپ اگلی نماز تک کا جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اور ہم تھوڑا سا اس کا فضائل دیکھ لیتے ہیں کہ آیت الکرسی کے فضائل کیا ہیں، کیا ہے اس کی فضیلت۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منظر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم۔ آپ نے پھر پوچھا تو ابو منظر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو میں نے کہا لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت میں مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ پھر مجھے رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سخت محتاجی کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا، میں نے کہا کہ اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے اور تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں پھر نہ آؤں گا مگر تم پھر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کی عظمت یہ ہے کہ یہ آیت جہاں ایک تو اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تقدیس بیان کرتی ہے، وہاں یہ شرک کی بھی نفی کرتی ہے۔ شرک کی جتنی بھی اقسام ہوتی ہیں نا ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، اور اس کی دلیل میں 2 باتیں بتائی گئیں یا اللہ کی صفات میں جو بتائی گئیں کہ وہ حی ہے، ازل سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا۔ اب اسی طرح وہ قیوم جو ہے کہ وہ قائم ہے اور دوسری تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ سب سے پہلے چیز یہاں پر سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔
تو یہاں پر سٹارٹ میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ، اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ہستی جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے سوا کوئی خدا ہے نہیں۔ تو اللہ کا لفظ جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی اور لفظ سے نہیں نکلا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ورڈ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ورڈ سے بہت سارے ورڈ نکلتے ہیں۔ اللہ کا لفظ ایک ایسا ہے جو کسی اور لفظ سے نہیں نکلا، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے سوا یہ نام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم سب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، اس طرح کے اور کتنے ایسے نام ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا نام واحد ایک ایسا ہے کہ جس کو کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الہ، جو ہم نے دیکھا کہ لا الہ، تو الہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وہ ذات جس کے ہونے سے سکون ملے اور اس کی دوری سے انسان کو بے چینی ہو جائے۔ انٹینس لو جب انسان کو کسی سے ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں ایسے ہوتا ہے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ آپ سے دور ہوتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اور الہ میں کیا آتا ہے؟ وہ جس کی عبادت اس سے محبت اور عظمت کی وجہ سے کی جائے۔ پھر الہ وہ ذات جس سے انسان حیران رہ جائے، یعنی کہ اس میں ایسی کریکٹرسٹک ہیں، ایسی صفات ہیں کہ جو انسان کو حیران کر دیں، کہ جو انسان امیزڈ ہو جائے، کبھی سوچ بھی نہ سکے کہ اچھا ایسی کسی میں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ ذات جو انسان کو حیران کر دے، اور وہ ذات جس کی طرف ہر غم اور دکھ میں پلٹا جائے۔ اٹ از worthy آف obedience، یعنی کہ وہ ذات کہ جو ہے اس قابل کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب اللہ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ۔ تو کیوں نہیں ہے کوئی اور عبادت کے لائق؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بتایا گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، آگے اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ کیوں ہے وہ، کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے۔ اس لیے اس کے بعد نیکسٹ پارٹ اگر آپ اس کا دیکھیں، الحی القیوم، نمبر 1 پوائنٹ اس میں جو ہے وہ یہ کہ اس لیے کہ هو الحی القیوم، کہ وہ حی ہے اور القیوم ہے۔ حی کے معنی کہ وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، القیوم جو قائم رکھنے والا ہے۔ اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں قیوم کے اندر۔ ایک تو اس میں یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے، جیسے ایک ہوتا ہے کہ سیلف سسٹیننگ اینڈ آل سسٹیننگ، کہ اپنے لیے خود بھی وہ سفیشینٹ ہے، کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب، چاہے آپ چرند پرند لے لیں، انسان لے لیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی محتاج ہے۔ اب ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا، یہ کریکٹرسٹک جو ہیں یہ کسی میں ہو سکتے ہیں؟ کون ایسا بندہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے؟ جتنے لوگ دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ آئے چلے گئے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت کا ٹائم نہیں آتا۔ تو کون ہے جو ہمیشگی کی زندگی جس کی ہے؟ سورہ رحمان میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، کیا رہ جائے گا باقی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وہ واحد ہے
جو کبھی نہیں ختم ہو سکتا، وہ ہمیشہ ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی قیامت کے دن۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ملک الموت ہے اس سے کہیں گے کہ سب کوئی روح جو ہے قبض کر لی جائے گی، سب کو مار دیا جائے گا۔ پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے کہ اب کون رہ گیا ہے باقی، تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک آپ اور ایک میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائے گا، تو کون رہ جائے گا باقی؟ صرف اللہ کی ذات۔ تو اللہ ہے اس قابل، وہ ہے ہی کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کیونکہ یہ کریکٹرسٹک کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اور القیوم کے اندر کیا ہے کہ یہ وہ ذات جو اپنے بل پر خود قائم ہے، دوسروں کے قیام و بقا کا ذریعہ ہے، کہ وہ دوسرے کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قائم رکھتا ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی، خود بھی ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور قیوم میں اور کیا چیز آ جاتی ہے کہ یہ پوری کائنات کا سامان سنبھالے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے، جس کا ہم نے دیکھا کہ معنی کیا ہے، قائم رکھنے والا، تو پوری کائنات کا جو سسٹم ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کی خاصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے کائنات کا نظام جو ہے سنبھالے ہوئے ہیں، سب کو تھامے ہوئے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سسٹینر ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مخلوق کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں نا، الحی القیوم، یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے یہ، اور اس کے بارے میں ایک روایت ہے ابن ماجہ کی 3856، اور صحیح البانی نے کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، ایک سورۃ البقرہ، دوسری سورہ آل عمران، اور تیسری سورہ طٰہٰ، لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا کہ یہ کون سا ہے جو اس میں اعظم ہے۔ تو پھر جو مفسرین تھے انہوں نے جب اس کے اوپر سرچ کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ تینوں صورتوں کے اندر جو نام اللہ تعالیٰ کا ہے، جو تینوں میں آتا ہے، وہ الحی القیوم ہے۔ تو اس سے پھر ان کو ہوا کہ یہ نام ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یہ اس میں اعظم ہے۔ تو اس کے ساتھ جو دعا بھی مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو جب بھی کبھی کوئی پریشانی کچھ ہو، آپ نے دعا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، اور اس کے ناموں کے ساتھ آپ اس کو پکاریں، یعنی کہ دعا کریں۔ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے نام دیکھتے ہیں کون سا نام ہے جو آپ کی اس وقت کی پریشانی کے قریب ترین ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح الحی القیوم، کہ آپ نے جب کوئی بھی آپ کو پریشانی کچھ آئے، آپ اس کو پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول کریں گے۔ نیکسٹ بات ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیوں اس کی عبادت کی جائے۔ تو ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے۔ سیکنڈ چیز اس میں کیا ہے کہ وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، کہ اس وجہ سے آپ اس کی عبادت کریں، کیونکہ یہ سارے کریکٹرسٹک ہیں جو ہم پڑھتے چلے جائیں گے، جو آپ سے میں نے کہا تھا کہ اس میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں، تو یہ جب ہم دیکھتے جا رہے ہیں تو یہ ساری اب آگے اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ اس پہلے والے سینٹنس کو یہ ساری چیزیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ اور وہ کون سا سینٹنس تھا جو شروع میں تھا؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ساری اب ہم جو پڑھیں یہ سپورٹنگ چیزیں ہیں اس کے لیے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ اونگ جو ہوتی ہے یہ نیند کا آپ کہہ لیں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، کہ جب نیند سے تھوڑا سا پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جب انسان تھک جاتا ہے بہت زیادہ، تو آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے آپ ایک دم سے
آپ کو نیند سی آنے لگتی ہے، آپ پراپر نیند میں نہیں ہوتے لیکن انسان کا جیسے سر نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ چیز اس کو کہتے ہیں اونگ آنا. پھر اس کے بعد انسان ایکچوئل جو ہے وہ نیند میں چلا جاتا ہے. تو نیند انسان پر تب غالب آتی ہے کہ جب انسان تھک جاتا ہے، بہت زیادہ کام کر کر کے تھک جاتا ہے، تو پھر اس پہ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے. اور نیند جو ہوتی ہے اس کو موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے. اب انسان تو کام کرتے کرتے جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم لیٹ جاتے ہیں. تو اللہ کی ذات ایک ایسی ہے کہ جو نہ تو کبھی تھکتا ہے اللہ کسی چیز سے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں بتا دیا کہ یہ چیزیں کہ نیند تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ کو تو اونگ تک نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہر چیز کی نگرانی اور حفاظت کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہوتے. یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کے ساتھ اور دوسری مخلوق کے لیے خاص ہے کہ نیند اور اونگ والا چکر جو ہے یہ تو دوسری اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اور ہم سب کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر ہم نیند نہیں لیتے پراپرلی یا کسی کو نیند کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو دن ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ایک ایشو ہے کہ جب آپ کو نیند ہی نہ آئے، آپ کوشش کے باوجود سو نہ سکیں، تو کتنی نیکسٹ ڈے جب آپ اٹھتے ہیں آپ کی نیند رات میں بار 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 آپ اٹھ رہے ہیں، پراپر نیند نہیں آپ کو آ رہی، تو آپ کا اگلا دن جو ہوتا ہے وہ انسان کس طرح سے ایک لتھارجک فیل کرتا ہے، فٹیگڈ ہوتے ہیں آپ، اور انسان ایسا لگتا ہے جیسے اپنے آپ میں نہیں ہے، آپ کی ایک عجیب سی حالت ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو نیند ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سکون کا، آرام کا ذریعہ بنایا. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹارچر کیا جاتا ہے کسی پہ، بعض لوگوں پہ اللہ رحم کرے، جیسے ان کو قید کر لیا جاتا ہے، کچھ کو پکڑ لیا جاتا ہے، تو پھر ایک طریقہ ٹارچر کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو سونے نہیں دیا جاتا. اور یہ اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو شدید نیند آ رہی ہو اور اس کو سونے نہ دیا جائے، اور 2-3 دن سے زیادہ انسان سروائیو نہیں کر سکتا اس چیز میں. تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں اس چیز کو کہ اگر فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نیند آتی ہے تو کیا ہوگا؟ جو پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، 24/7 اللہ تعالیٰ اویلیبل ہے. تو اگر سونے والا کام اللہ کے ساتھ یا رب کے ساتھ بھی ہوتا تو پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا ہمیں کب کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کب ہمیں ایک دم سے کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا پڑے، اور اگر اس وقت سلیپ ٹائم یا نیپ ٹائم چل رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان بیٹھا رہے گا، پھر ایک بندے کی ضرورت، پھر دوسرے کی ضرورت. تو اگر اس طرح کی چیزیں اللہ کے ساتھ بھی ہوتی تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام کیسے چلا سکتے تھے. تو اس سے ہی اتنی بڑی ایک ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ اللہ اس لیے اس قابل ہے کیونکہ اسے نہ نیند آتی، اسے ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں تھکاتی. بغیر ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر وقت اویلیبل ہے. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے الگ کرتی ہے کہ یہ ساری ضروریات، یہ چیزیں صرف بندوں کے لیے ہیں. اللہ کو ایسی کسی چیز کی ڈپینڈنسی نہیں ہے. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی، اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایسے ایسے موقع پر بھی بلا سکتے ہیں جس وقت آپ دوسروں کو نہیں بلا سکتے. آپ نے کسی اپنے بہت جاننے والے، اپنے ماں باپ کہہ لیں، آپ اپنے دوست کہہ لیں، اپنے بھائی بہن کہہ لیں، آپ کو کبھی پریشانی کا ٹائم آئے، آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں ان کو اس ٹائم میں اٹھا سکتی ہوں؟ آپ کا دل پریشان ہے، فرض کریں کسی چیز کی وجہ سے ایک دم سے کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہو گئی، اب آپ کا دل بہت پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. اب اس وقت رات کے 2-3 بجے میں
اب آپ دیکھتے ہیں ٹائم اور آپ کو ہے کہ مجھے کسی سے بات کرنی ہے، میں کسی سے بات کرنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کس سے کروں، کون، اس وقت تو کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے۔ آپ ہر ایک کا ٹائم دیکھیں گے کہ نہیں بہت ارلی، میں اس ٹائم پہ کسی کو کیسے ڈسٹرب کر سکتی ہوں، چاہے وہ آپ کے اپنے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ پھر بھی سوچیں گے کہ نہیں اس وقت میرا نہیں خیال، میں کیا کروں، کس سے بات کروں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر وقت اویلیبل ہے۔ اللہ کے لیے آپ کو کبھی ٹائم نہیں دیکھنا پڑتا۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے ہماری پریشانی آتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اسی وقت آپ وضو کر کے آئیں، آ کے 2 نفل پڑھیں، اگر وہ مکروہ ٹائم نہیں ہے 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ اور آپ دوسرا یہ کہ آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھنے لگ جاتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ بھی آپ کا اللہ سے ہی ایک طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب ان کو کوئی پریشانی آتی تھی وہ اسی وقت نماز پڑھنے لگ جاتے تھے، یعنی کہ نفل نماز پڑھنے لگ جاتے تھے، اللہ کے ہاں سجدے میں چلے جاتے تھے، وضو کر کے نفل پڑھے اور اللہ کے آگے اپنی پریشانی رکھی۔ تو کتنا بڑا لیسن ہے اس میں ہمارے لیے کہ ہم ادھر ادھر سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جبکہ سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو کوئی، آپ کو کسی بھی چیز کی اپوائنٹمنٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ آپ کو وقت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت آپ کو ضرورت ہے اب اسی وقت اللہ کے ساتھ ان ٹچ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی واحد ایک ایسی ہستی ہے جو آپ کو کبھی نہیں دھتکارتا، وہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا میں ابھی بیزی ہوں تھوڑی دیر بعد کال کرنا، ابھی میں یہ کر رہا تھا، ابھی یہ ہے، ابھی وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے ایکولی ٹائم دے رہے ہیں، اور سبحان اللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہمیں جب آ کے کوئی بات کہنے لگ جاتے ہیں، ایٹ اے ٹائم آپ سوچیں آپ کے ہسبینڈ بھی آ جائیں، آپ کے سارے بچے آ جائیں اور وہ سب آپ کو آ کر ایک دم سے اپنی اپنی فرمائشیں کرنی شروع کر دیں، اب کیا کریں گی؟ انسان ایک دم سے بکھلا جاتا ہے کہ بھئی میں ایک اتنی ساری چیزیں میں ایک ساتھ نہیں ہینڈل کر سکتی، پہلے میں ایک کروں گی پھر دوسری اس طرح سے۔ لیکن آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک وقت میں کتنے لوگ پکارتے ہوں گے، ہر پوری کائنات میں کتنے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر، اور صرف انسان ہی نہیں ہے، جانور بھی تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب جانوروں کو کوئی تکلیف پریشانی آتی تو کون نکالتا ہے ان کو پریشانی سے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی طرح پرندے ہیں، بگز ہیں، چھوٹے چھوٹے انسیکٹس جو بھی ہیں، اللہ سب کی سن رہا ہوتا ہے۔ ہم سے تو 2-3 لوگ سنبھالے نہیں جاتے ایک وقت میں، تو سوچیں کہ وہ رب کی کیا ذات ہوگی کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہر چیز کا نظام جو ہے سنبھالے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس لیے اس کی عبادت کریں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ آسمان اور زمین، دنیا میں ہم بہت سی چیزوں کا کلیم کر سکتے ہیں، قبضہ گروپ آ جاتے ہیں، آپ کے گھر پہ قبضہ کر دیا، آپ کی ادھر کوئی جگہ خالی رہ گئی اس پہ کسی نے قبضہ کر دیا، پھر ہم نے گھر خرید لیا تو ہم اس کو کلیم کرتے یہ ہمارا گھر ہے۔ اسی طرح لوگ اپنی اپنی چیزوں پہ کرتے ہیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی آسمان وغیرہ پہ کوئی کہہ سکے کہ یہ آسمان کا حصہ میرا ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے۔ آپ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان سب چیزیں دیکھیں، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اس کی ملکیت ہے، تو ہم میں سے تو کوئی بھی اس کو کلیم کر ہی نہیں سکتا۔ تو آسمان ہے جس نے بنایا، جو کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں، یہ میرے لیے ہے سارا کچھ، تو اس لیے اس کو ہم عبادت اس کی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، کیونکہ وہ ہے ہی اس قابل، اس میں جو خصوصیات ہیں وہ اور کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے۔ آگے ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ الا باذنہ، سوائے اس کے اذن کے، کہ کوئی بھی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا
سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا۔ تو یعنی قیامت کے دن شفاعت تو ہوگی، مگر جس کو وہ اجازت دے گا وہ ہی شفاعت کر سکے گا۔ اب ہم نے پچھلی آیت میں تو دیکھا تھا کہ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سفارش کر سکتا ہے مگر جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا۔ تو پھر جو ہم نے پچھلی آیت میں جو دیکھا تھا کہ سفارش کام نہیں آئے گی، تو وہ ان لوگوں کو کام نہیں آئے گی جنہوں نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا، کیونکہ یاد ہے نا آپ کو، ہم نے پچھلی دفعہ کیا دیکھا تھا کہ صدقے کی بات آئی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی تھی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو یہ کام نہیں کرتے وہ ظالم ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی، لیکن جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ اور اسی طرح جو اللہ بِإِذْنِ ہے، اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے خود چاہے گا اسے ہی سفارش کی اجازت ہوگی۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 چیز تو آپ دیکھ لیں کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پرمیشن دیں گے اور وہ سفارش پھر کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ پک کریں گے اس وقت کہ تم سفارش کر سکتے ہو۔ اور دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چوز کریں گے پھر وہ بندہ اسی کی سفارش کر سکے گا جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو پک کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ ہی اس کو کہیں گے کہ تم ان چند لوگوں کی سفارش کر سکتے ہو، تو پھر وہ بندہ ان لوگوں کی سفارش کرے گا۔ پھر اس میں تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ جو سفارش کرے گا بندہ اور جس بندے کے لیے کرے گا اس بندے کے بھی جو گناہ ہوں گے یا جن کاموں کے لیے سفارش کرنی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے، کہ یہ نہیں ہے کہ اس بندے کی اب ساری چیزیں جو تھیں معاف ہو گئیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بھی جن جن گناہوں کی کہیں گے کہ یہ گناہ کی آپ سفارش کر سکتے ہیں، کہ اس کے یہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی یہ پھر بات آتی ہے کہ سفارش ہوگی مگر اللہ کے اذن سے، تو اللہ کے اذن میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کا اللہ کے لیے اذن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو چنیں گے، اور پھر وہ بندے کے لیے بھی کہ جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا وہ بندہ صرف انہی کی سفارش کر سکے گا اور ان کاموں کی سفارش صرف کر سکے گا جن کا اللہ کا اذن ہوگا۔ سفارش جو ہے نا اس کی کچھ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شرائط ہیں اس کی، کہ یہ اس کی شرط ہوگی اور اس کے بغیر کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ملے گی۔ مشرکین کا سفارش کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے جو دیوتا ہوتے ہیں یا فرشتے یا اولیاء کہ ان کو بھی اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ہمیں ہر طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور چونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں تو اسی لیے صرف اللہ کے ہاں سفارش ہی نہیں بلکہ اس پر دباؤ ڈال کر اپنے ماننے والوں کو اللہ کی گرفت سے بھی بچا سکتے ہیں اور ان کی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ چونکہ اللہ کے بجائے دوسروں پر توکل اور اعتماد کی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا اس عقیدے کی پرزور الفاظ میں تردید فرما کر شرک کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز یہاں پہ کہی نا کہ اللہ بِإِذْنِ فرما کر سفارش کی پوری نفی تو نہیں کی کہ ایک تو سفارش ہونی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ بتا دیا کہ چند شرائط ہیں جن کے ساتھ سفارش ہو سکے گی، اور وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ابھی کہ وہ 3 چیزیں جو تھیں کہ وہ ہے اس کی جو شرط ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے آ رہا ہے اور جو لوگوں کا ماضی ہے، یعنی کہ جو لوگوں کے پیچھے ہے اور یا جو آگے آنے والا ہے مستقبل میں۔
تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے پچھلے سب حالات معلوم ہے، اور وہی ہے جو جانتا ہے کہ آگے کسی کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم تو ظاہر ہے کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو نہیں پتہ اس چیز کا بالکل بھی ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ ماضی کا ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں اپنے فیوچر کا تو کچھ نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب حالات سے پوری طرح واقف ہے۔ تو ہم نے ابھی جو شفاعت کا دیکھا تھا نا کہ سفارش اور شفاعت جو ہے اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ ایک تو اس میں یہ کہ نمبر 1 حدیث اس کے اندر جو آتی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کے کہیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، لہٰذا اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں کہ وہ اس مصیبت کی جگہ سے ہمیں نکال کر آرام دے۔ تو وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور وہ اپنا قصور یاد کر کے اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے، اور کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا۔ پھر کہیں گے کہ تم اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جس سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا اور انہیں تورات دی۔ چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں۔ وہ اپنے خون ناحق کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے پاس جانے سے شرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ اب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے قصور جو تھے وہ سب معاف کر دیے۔ تو شفاعت کبریٰ وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر جب تک پروردگار چاہے گا میں سجدے میں ہی پڑا رہوں گا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، وہ تمہیں دیا جائے گا، اور بات کرو تو سنی جائے گی، اور سفارش کرو تو قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں ان لوگوں کو بہشت میں پہنچا دوں گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آؤں گا، اور جب اپنے رب کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، پھر تیسری بار میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤں گا، پھر چوتھی بار آؤں گا اور عرض کروں گا پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں اور انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، وہ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس میں کوئی فخر نہیں، اور آدم اور باقی سب انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور سب سے پہلے زمین میرے ہی لیے شق ہوگی اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا لوگ اس دن بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کے کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، لہٰذا ہمارے رب کے ہاں سفارش کریں ہماری۔ وہ کہیں گے کہ مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے میں زمین پر اتارا گیا، البتہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں نے ساری زمین والوں کے لیے بد دعا کی اور وہ ہلاک ہو گئے، البتہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے 3 جھوٹ بولے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا مگر اس سے دین کی تائید مقصود تھی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اب تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے مجھے لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا ڈالا تھا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ میرے پاس آئیں گے، سو میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اندر سے کوئی پوچھے گا کون ہے، تو کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے اور تواضع کریں گے، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اس وقت اللہ مجھے اپنی حمد و ثنا الہام کرے گا۔ پھر مجھے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہیں دیا جائے گا، اور سفارش کرو تو قبول کی جائے گی اور تمہاری بات سنی جائے گی۔ اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا۔ ترمذی کی روایت تھی یہ۔ تو مقام محمود ہم نے کیا دیکھا تھا کہ نماز کے بعد بھی، اذان کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں وہ، تو اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مقام محمود ان کو ملے، وسیلہ ملے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ مقام محمود ایکچول ہوتا کیا ہے۔ اور نیکسٹ حدیث اس میں ہمارے پاس جو ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ تو سنو، میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد میں آگے آ رہا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور انسان کا علم اتنا لمیٹڈ ہے کہ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، کہ انسان کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ آپ ایسے کہہ لیں کہ جیسے سمندر کے اندر آپ ایک چھوٹا سا ایک ڈراپ ہو اللہ کے علم کے آگے۔ تو اللہ کا علم جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی انسان جس کو ہم بہت بھی کہہ لیں نا کہ بہت جینیس ہے، بہت اس کو بہت سمارٹ ہے بندہ، بہت جینیس ہے، وہ بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کہ اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور لیکن انسان اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ اس کو علم دے گا، جتنے کی اللہ اس کو توفیق دے گا، انسان اتنا ہی جان سکتا ہے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پہلی جنت اور اس سے اوپر والی کا فاصلہ 500 ایئرز کا ہے، ہر جنت کے درمیان 500 ایئر کا فاصلہ ہے۔ ساتویں جنت اور کرسی کے درمیان 500 ایئر کا فاصلہ ہے، کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اور تمہارے اعمالوں میں سے کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ اب اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی کہ جنت جو ہوتی ہے، جنت آپ دیکھیں کہ سارے جنت کے جو لیولز ہیں، ایک لیول سے دوسری لیول کی جو جنت ہے ان کے درمیان 500 سال کا ڈسٹینس ہے، اور ہر لیول میں اسی طرح ہے۔ اور جو کرسی ہے وہ ساتویں جنت جو ہے اس سے اوپر ہے، اور عرش جو ہے وہ کرسی سے بھی بہت بڑا ہے، تھرون جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کی سب سے بڑی جو عظیم کریشن ہے نا وہ اللہ کا تھرون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی جو پیدا کی ہوئی چیز، جنت، زمین، جو کچھ بھی ہے،
ہر چیز جو ہے، جو کچھ زمین آسمان کے درمیان، جنت، یہ سارا کچھ جو ہے یہ عرش کے نیچے آتی ہے ہر چیز. اور عرش جو ہے کرسی سے اوپر ہے اور تمام مخلوقات سے اوپر ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے تھرون سے اوپر نہیں. سب سے آپ کہہ لیں کہ ٹاپ پہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا تھرون اور اس کے اوپر اللہ کی ذات. باقی ہر چیز، کائنات، جو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، سب چیزیں اس کے نیچے آتی ہیں. ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. کن دونوں کی حفاظت؟ یہ جو آسمان اور زمین کی بات ہو رہی ہے. دیکھا جائے تو کتنی بڑی کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. آسمان کتنا بڑا ہوتا ہے. کوئی جگہ ہمیں ایسی نظر نہیں آتی کہ جہاں پر ہم چلے جائیں اور ہم کہیں کہ یہاں پر آسمان ختم ہوتا ہے. ہمیں کہیں پہ اس کی کوئی باؤنڈریز نظر نہیں آ رہی. اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ہم تو اس حد تک نہیں جان سکتے، بالکل ہمیں یہی نہیں پتہ اس کا. تو جس نے کریٹ کیا، آپ سوچیں کہ وہ ذات خود کتنی بڑی ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اللہ کے لیے یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے کہ نہ تو ان چیزوں سے اللہ کو کبھی بھی تھکاوٹ آتی کہ جس کی وجہ سے پھر اس کو سونا پڑے. تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی اس کی جو حفاظت ہے وہ نہیں تھکاتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند شان والا، بہت عظیم اور بہت عظمت والا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے کیا کرتی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے. وہ اللہ ہی ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ ساری جو چیزیں ہم نے ابھی دیکھی، اب آپ کو پتہ چلا کہ کیوں آیت الکرسی اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے. کیونکہ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس میں شرک کی نفی ہوتی ہے. اگر آپ اسی کو اچھی طرح سمجھ کر آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو دیکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کی پہچان مل جائے، تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اس سے اللہ کی پہچان ملے گی کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو ہمیشہ قائم ہے. اللہ وہ ہے جو نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ وہاں پر اللہ کی پہنچ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ابھی جس طرح میں نے آپ کو حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ کتنا ڈسٹینس ہے زمین سے آسمان کا، پھر آسمان سے دوسرے آسمان کا. اس طرح آپ دیکھیں کہ پھر عرش کا، اللہ تعالیٰ کی پہلے کرسی کا پھر عرش کا. تو کتنا ڈسٹینس ہے یہ، اور اتنے اوپر اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. کائنات کے جو پوری اللہ کی کائنات ہے اس کی مثال کرسی کے آگے اس طرح سے ہے کہ جیسے صحرا کے اندر اگر کوئی رنگ ہو، چھوٹی سی انگوٹھی جیسے صحرا میں آپ پھینک دیں تو جو مثال ہے نا، تو کرسی کے آگے کائنات کی یہ مثال ہے کہ وہ کائنات جو ہے وہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے برابر ہے، اتنی بڑی کرسی ہے. اور کرسی کی مثال عرش کے آگے ایسی ہے کہ جیسے صحرا میں انگوٹھی، کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا عرش ہے کہ اس کے آگے کرسی جو ہے وہ اتنی چھوٹی، تو کتنا بڑا عرش ہوگا. اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ آئیں گے تو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا عرش. اور وہ فرشتے اتنے ہیوج فرشتے ہیں کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے ان آیات کو، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے ہم اس پر عمل بھی کر سکیں. اور عمل ہم نے کس پہ کرنا ہے؟ پہلے والے پارٹ پر دیکھیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کسی بھی معاملے میں ہم نے جو چیزیں صرف اللہ ہی ہمیں دے سکتا ہے، ہم اس سے، لوگوں سے وہ چیزیں نہیں مانگ سکتے. اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں. رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے. ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے جا کے کہ ہم، یہ بندہ رازق ہے، بھئی اس نے مجھے جاب دی ہوئی ہے تو یہ مجھے رزق دیتا ہے. وہ آپ کو رزق نہیں دیتا.
اللہ دیتا ہے. آپ کا ایک راستہ اگر بند ہوگا تو اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ کھول دیں گے آپ کے لیے، کیونکہ رازق اللہ کی ذات ہے. کوئی آپ کا رزق روک نہیں سکتا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ رکھا. تو آپ کا جو رزق ہمارا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. تبھی تو دیکھیں جانوروں، پرندوں، جتنے بھی مخلوق ہے اللہ کی، سمندر میں جو جتنی مخلوق ہے، پھر جو حشرات ہیں، انسیکٹس ہیں، کون رزق دیتا ہے؟ اللہ کی ذات. اور اللہ ہی ہے جو اولاد دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کسی کو ملا جلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو خالی بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو خالی بیٹے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. تو جن کو کچھ بھی نہیں دیتا تو ان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے. تو کون ہے جو یہ سب کر سکتا ہے؟ تو ہم نے اپنے لیسن کے لیے اس آیت سے کیا دیکھنا ہے کہ اپنی جب بھی کوئی پریشانی ہو، کچھ ہو، تو آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی، ہمارے آنے والی نسلیں تا قیامت تک، ہم میں سے جتنے بھی ہیں، کبھی بھی ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. چاہے وہ بڑا شرک ہو، چاہے وہ خفی شرک ہو، چھوٹا ہو، ایسا ہو جو ہمیں پتہ بھی نہ چلے، جو اتنی آسانی سے بندہ کر جاتا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے شرک کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس دین میں ہمیں استقامت عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.